مفکر اسلام مولانا سید ابوالعلا مودودی نے 20ویں صدی کی تیسری دہائی میں اپنی فکر انگیز تحریروں، تجزیوں اور تبصروں کے ذریعے بر صغیر کے طول و عرض میں ہر مکتب فکر اور ہر مزاج کے پڑھے لکھے افراد کو اپنی طرف متوجہ کر لیا تھا۔ انہوں نے اپنے قلمی اور فکری سفر کا آغاز ایک اخبار تاج سے شروع کیا۔ انہوں نے جمعیت علماء ہند کے ترجمان الجمعیت اور بعد ازاں ترجمان القرآن کے ذریعے علمی و فکری تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھا۔ 26 اگست 1941 کو اپنے ہم فکر اور ہم خیال افراد پر مشتمل ایک جماعت کے ساتھ مل کر منظم انداز میں دعوت کا کام جاری رکھنے کا فیصلہ کیا۔ اس مقصد کے لیے اسلامیہ پارک لاہور میں ہندوستان کے مختلف علاقوں سے تقریباً 75 لوگ اکٹھے ہوئے۔ باہمی مشاورت اور غور و خوض کے بعد جماعت اسلامی کے نام سے اس تحریک کا آغاز کیا گیا۔ ابتدائی طور پر 74 روپے 75 پیسے کا سرمایہ اکٹھا ہوا اور سید ابوالعلا مودودی کو اولین دائی اور امیر جماعت کے طور پر منتخب کر لیا گیا۔ ان کی تحریک کا مقصد اسلام کو مکمل ضابطۂ حیات اور نظام معاشرت بنانا تھا۔ چنانچہ تشکیل جماعت کے 2 سال بعد 1943 میں دربھنگا میں ایک جماعت سے خطاب کرتے ہوئے سید ابوالعلا مودودی نے کہا، ہمارے لیے خارج سے بڑھ کر باطن اہمیت رکھتا ہے۔ اس وجہ سے محض تنظیم اور محض ایک چھوٹے سے ضابطہ بند پروگرام پر لوگوں کو چلانے اور عوام کو کسی دھڑے پر لگا دینے سے ہمارا کام نہیں چلتا۔ ہمیں ایک عوامی تحریک چلانے سے پہلے ایسے آدمی تیار کرنے کی فکر کرنی ہے جو بہترین اسلامی سیرت کے حامل ہوں اور ایسی اعلیٰ درجے کی دماغی صلاحیتیں بھی رکھتے ہوں کہ تعمیر فکر کے ساتھ اجتماعی قیادت کے دوہرے فرائض سنبھال سکیں۔ مولانا جس تحریک کو لے کر چلے اس کا مقصد زندگی کو مکمل اسلامی اصولوں پر ڈھالنا تھا۔ وہ اصلاح معاشرہ سے پہلے اصلاح باطن کے قائل تھے۔ چنانچہ ان کی کتاب جماعت اسلامی کا مقصد، تاریخ اور لاہ عمل میں کچھ یوں ذکر ملتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اگر ہم مسلمان ہیں تو ہماری ہر چیز کو مسلمان ہونا چاہیے۔ اپنی زندگی کے کسی پہلو کو بھی ہم شیطان کے حوالے نہیں کر سکتے۔ ہمارے ہاں سب کچھ خدا کا ہے، شیطان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اسی ضمن میں اجتماع دارالاسلام 1944 کو مولانا کی تقریر بھی اہم ہے، جس میں انہوں نے فرمایا، اب میں مختصر طور پر آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کم سے کم ضروری صفات کیا ہیں جو اس دعوت کے لیے کام کرنے والوں میں ہونی چاہیے، قبل اس کے کہ آپ باہر کی دنیا میں خدا کے باغیوں کے مقابلے پر نکلیں۔ اس باغی کو مطیع بنائیے جو خود آپ کے اندر موجود ہے اور خدا کے قانون اور اس کی رضا کے خلاف چلنے کے لیے ہر وقت تقاضا کرتا ہے۔ اگر یہ باغی آپ کے اندر چل رہا ہے اور آپ پر اتنا قابو یافتہ ہے کہ آپ سے رضا الہی کے خلاف اپنے مطالبات منوا سکتا ہے، تو یہ بالکل ایک بے معنی بات ہے کہ آپ بیرونی باغیوں کے خلاف اعلان جنگ کریں۔ یوں تو بہت سی تحریکات اور سیاسی جماعتیں اسلام کے نام پر قائم ہوئیں، تاہم جماعت اسلامی ہی کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہ محض ایک سیاسی مذہبی تنظیم نہیں بلکہ یہ احیاء اسلام کی عالمی تحریک ہے، اور مولانا مودودی کی فکر ایسی فکر ہے جس سے دنیا بھر کی اسلامی تحریکات استفادہ کرتی ہیں اور سید مودودی کو اپنا رہنما و قائد سمجھتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نہ صرف مولانا کی تصانیف اور لٹریچر کا دنیا کی بڑی بڑی زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے، بلکہ کئی یونیورسٹیوں اور تعلیمی اداروں کے نصاب میں بھی یہ شامل ہیں، اور یہ سلسلہ اب تک جاری ہے۔ کسی بھی اسلامی تحریک کی ہمہ جہتی، تحریک اور تنظیم کو سمجھنے کے لیے محض انتخابات میں نتائج کو پیمانہ بنانا درست نہیں، بلکہ اس کے لیے غیر جانبداری سے وابستگان کی زندگی کے مختلف شعبوں کا جائزہ اور مطالعہ ضروری ہے، اور اس میں بشری تقاضوں کو بھی ملحوظ رکھنے کی خاطر خواہ ضرورت ہے۔ اس جماعت کی قیادت نے کسی معاملے یا فیصلے کو کبھی اپنی انا کا مسئلہ نہیں بنایا۔ اظہار رائے، تنقید اور محاسبے کا بہترین اور کڑا نظام جماعت اسلامی ہی کا خاصہ ہے۔ اسی جماعت نے موروثی سیاست کے بت کو پاش پاش کیا۔ جماعت اسلامی میں ہر سطح پر انتخابات کا بڑا شفاف نظام موجود ہے۔ قیادت اور کارکنان میں کوئی دوری یا فاصلہ نہیں۔ یہاں عہدہ پانے والا اسے ذمہ داری اور تنظیمی ضرورت سمجھ کر قبول کرتا ہے۔ جماعت میں تمام امور مہمات کے حوالے سے مشاورت اور مکمل جائزہ اور پھر تنقیدی جائزہ لیا جاتا ہے۔ احسن اقدام کی تقلید اور کمزوریوں سے بچنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ مرکز سے لے کر صوبہ، ضلع اور زون کی سطح پر منتخب مجالس شورا امیر جماعت اور نظم کی رہنمائی اور مشاورت کا فریضہ انجام دیتی ہے۔
جماعت اسلامی نے جمہوری طریقے اور ووٹ کے ذریعے سے انقلاب اور تبدیلی کے راستے کا انتخاب کیا ہوا ہے، جس کے دستور میں یہ بات واضح طور پر موجود ہے کہ جماعت اسلامی تبدیلی یا انقلاب کے لیے کسی قسم کی زیر زمین سرگرمیوں یا خفیہ ذرائع کو اختیار نہیں کرے گی۔ یہی وہ جماعت ہے جس نے صرف ملک کی نظریاتی سرحدوں ہی کی حفاظت نہیں کی، بلکہ اس کی جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کے لیے بھی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ جماعت اسلامی نے جہاں ایک جانب بڑے پیمانے پر لوگوں کے اذہان تبدیل کیے، انہیں دین اسلام کی جانب راغب کیا ہے، وہیں اس نے عملی سیاست میں حصہ لے کر وطن عزیز کی بے لوث خدمت کی ہے۔ جماعت اسلامی سے وابستہ افراد یونین کونسل سے لے کر ایوان بالا تک سینکڑوں مناصب پر فائز رہے ہیں، لیکن کوئی ان کے دامن پر کرپشن اور بدعنوانی کا ایک داغ تک نہیں دکھا سکتا۔ کراچی میں عبدالستار افغانی اور نعمت اللہ خان ایڈوکیٹ 2 مرتبہ جماعت اسلامی کی جانب سے میئر کے عہدے پر فائز رہے۔ اس میئرشپ کے دوران جماعت اسلامی نے کراچی کی تعمیر و ترقی کا جو کام کیا، اس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔